دنیا کی نگاہ میں عید اور ہے، اہل
عید اور ہے۔ دنیا کی نگاہ میں عید ایسے عشرت کا نام ہے، نیا لباس پہننے کا نام ہے، سیر ہو کے گوشت کھانے کا نام ہے، کئی اپنے سیر سپاٹے کو چلے جانے کا نام عید ہے، کئی لوگوں کے اذہان میں شراب نوشی کر لینے کا نام عید ہے۔ لیکن اہل بیت کی نگاہ میں عید کیا ہے مومن کے لیے؟ میرے مولا علی علیہ السلام نے مسئلہ حل فرما دیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ نافرمانی خدا سے بچ جائے۔ مومن کا ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ نافرمانی خدا سے بچ جائے۔ اور اسی لیے کہا کرتا ہوں میرے بھائی اور بزرگوں کہ ہم جب خوشی مناتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں مناتے۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں اس وقت ہوتی ہیں جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو۔ بے شک ہمارے گھروں میں غم ہو لیکن اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تو ہم اپنے غم کو بھول کر اہل بیت کی خوشی کے ساتھ خوشی کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کے گھر میں غم ہو تو مومن کے گھر میں خوشی کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے کہ ہمارا جو تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ وہ تعلق ہے تعلق مودت۔ ہمارا اس سے بڑا کوئی تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ جس کا تعلق مودت ہو، اہل بیت کے ساتھ جس کا تعلق محبت ہو۔ ہم کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو محبت کا معیار ہی یہ ہے کہ ان کی خوشی کے ساتھ خوشی کی جائے، غم کے ساتھ غم منایا جائے۔ آپ آگے بڑھی ماشاءاللہ خدا ماں کی تو بھی کرتے خیر میں اضافہ فرمائے۔ 13 چک سے پیدل چل کے آپ آئے ہیں جی، کچھ مومنین یہاں سے تشریف لائے، پہلے نہیں تھا پتا، تھوڑی دیر پہلے پتا چلا کہ میرے سے اللہ ہے، آپ سوال کروانے کے لیے تشریف لے آئے۔ ایسی بات ہے کوئی نہ کوئی پاور تو تھی جو آپ کو گھر سے اٹھا کے ادھر لے آئے۔ آپ تو آرام سے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تو سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں مگن تھے۔ ایسے ہی ہے آپ تو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی ایسی پاور ہے جس نے مجبور کیا کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے بستر آرام کو چھوڑا، اپنی نیند کو قربان کیا اور سب کچھ قربان کر کے آپ یہاں آگے صفے عزا۔ یہی دلیل ہوتی ہے میرے بھائیوں محبت کی، یہی دلیل ہوتی ہے محبت کی، یہی دلیل ہوتی ہے کمال محبت کی۔ اور میں بالکل کیونکہ ابھی مجھے پتا چلا، میں آپ کو زیادہ دعوت سماعت بھی نہیں دوں گا، میری اپنی بھی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ جتنے مومنین بیمار ہیں کربلا والوں کی بیماری کے سر سے سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن کی اس آیت میں صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون سا راستہ ہے؟ کن لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے؟ جبکہ اس سے پہلے والی آیت پر اگر غور کریں تو یہ آیت مقام دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا جس طرح عمران کا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اچھا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، خود خدا بتا رہا ہے صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اب تاریخ میں کنگالیے دیکھیے کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، کون سی ہستی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ بس جن ہستیوں پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ ٹھیک ہے،
جن ہستیوں پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم، صراط الذین یعنی ان لوگوں کا رستہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے رستہ حق کو پہچاننا ہے یا رستہ حق پر چلنا ہے یا صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پہلے ان لوگوں کی معرفت ہونی چاہیے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن والے ہو گئے ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، مقصود ہے صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا ہے بھائی وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اچھا جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ان لوگوں کی معرفت ضروری ہے، پہلے ان لوگوں کی معرفت ضروری ہے۔ جب معرفت ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ انعام علیہم ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ یہ انعام علیہم ہے تو پھر وہی انہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا ایھا صراط مستقیم، اے علی آپ صراط مستقیم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی آپ صراط مستقیم ہیں، تو انعام علیہم کی معرفت ضروری ہے۔ انعام علیہم کی معرفت نہ ہوئی تو صراط مستقیم پر نہیں چل سکے۔ اچھا اب نماز کا حکم قرآن میں ہے، روزے کا حکم قرآن میں ہے، حج کا حکم قرآن میں ہے۔ اچھا نماز کا حکم قرآن میں ہے تو کیسے پڑھیں؟ یہ ہے قرآن میں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ متعدد مقامات پر آپ کو یہ تو ملے گا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، کیسے قائم کرنی ہے نہیں پتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ متعدد مقامات پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں یہ تو حکم ہوگا کہ حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، کیسے کریں یہ قرآن سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھو حکم ہو گیا، آپ نے پڑھ لیا، کیسے روزہ رکھیں یہ تو قرآن میں ملے گا کہ روزہ رکھو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزے کو رات تک پورا کرو۔ پھر روزہ کیسے رکھیں یہ قرآن میں نہیں آپ کو دکھائی دے گا، یہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں یہ ساری چیزیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، بس 2-3 منٹ اور، یہ ساری چیزیں قرآن میں حکم ضرور ہے لیکن اس کا طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے۔ جب طریقہ کار قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ کہاں سے لیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز کہاں سے لیں؟ کس طرح نماز پڑھیں؟ روزہ کس طرح رکھیں؟ حج کس طرح کریں؟ وضو کس طرح کریں؟ بھائی تیمم کس طرح کریں؟ یہ تو قرآن میں واضح طور پر حکم ہے کہ کرو 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 کرو، لیکن کس طرح کریں اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ کس طرح کریں۔ تو میرا خالق قرآن میں ندا دے رہا ہے، پکار رہا ہے وما آتاکم الرسول، جو میرا رسول دے فخذہ، پس وہ لے لو۔ ماشاءاللہ جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ اب جو رسول دیں گے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں حکم ہوگا نماز کا تو نماز پڑھیں گے ایسے جیسے محمد مصطفیٰ نے پڑھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن میں حکم ہے تم خمس دو، زکات دو، قرآن میں حکم ہے تم روزہ رکھو، حج کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم ہے ہم روزہ رکھیں گے ایسے جیسے ہمارے محمد مصطفیٰ نے رکھا، ہم حج ایسے کریں گے جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا، وجہ ہے ہم صدقہ و خیرات ایسے دیں گے جیسے محمد مصطفیٰ نے انجام دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اب محمد مصطفیٰ تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ماشاءاللہ وجہ ہے، اور اس دور کے لوگوں سے اگر آپ نے تھوڑا سا رجوع کیا جو رسول کے فوراً بعد آئے، جو رسول اعظم کے فوراً بعد، جن کو آپ اصحاب کہتے ہیں، فوراً بعد رسول کے اگر ان کی طرف رجوع کریں گے تو مضمون اختلاف ہے۔
یعنی جو رسول وضو دن میں 5 مرتبہ کر کے بتاتے تھے کہ وضو اس طرح کرنا ہے، اس وضو میں اختلاف ہے۔ وضو ہے ہم کہاں سے وضو کا طریقہ لیں، کہاں سے نماز پڑھیں گے تو نماز میں اختلاف ہے، روزہ رکھیں گے تو روزے میں اختلاف ہے، کوئی 5-7 منٹ بعد میں جا کے افطار کر لیتا ہے، کوئی 5-7 منٹ پہلے افطار کر لیتا ہے، وجہ ہے یعنی کوئی ہاتھ دھو کے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی ہاتھ دھو کے پڑھ لیتا ہے، وجہ ہے یعنی کوئی وضو اس طرح کر لیتا ہے، کوئی اس طرح کر لیتا ہے نا، ایسی بات ہے نا، اختلاف نظر آیا نا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کہاں سے لے نماز، کہاں سے لے روزہ، کہاں سے وہ طریقہ کہاں سے لے؟ رسول کا وجود تو چلا گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز ایسے پڑھی جیسے رسول پڑھتے تھے، تو ہمیں کون بتائے گا کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہم نے کی طرف رجوع کرنا ہے کیا؟ اللہ کے رسول امت کو لاوارث چھوڑ گئے، اللہ کے رسول امت کو لاوارث چھوڑ گئے کہ بس اب تم جانو، تمہارا کام جانے، میں نے تم تک سب کچھ پہنچا دیا۔ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، اگر تاکہ قیامت گمراہ کرنے والا موجود ہے، رہنمائی کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے۔ اگر گمراہ کرنے والے پر ایمان ہے کہ گمراہ کر دیتا ہے، بھائی شیطان ایک ہے، ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ گمراہ کر رہے ہیں، اچھا اس پر ایمان ہے کہ وہ شیطان ہے، کسی بھی روپ میں آ جائے گا، آپ کو گمراہ کرے گا، وہ تو رب سے ہدایت کے وہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو آتے جاتے آگے پیچھے سامنے سے حملہ کرے گا، وہ آپ سے کسی نہ کسی طرح صراط مستقیم سے آپ کو ہٹائے گا، اس پر ایمان ہے۔ اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جو اس دین کی بات موجود ہے۔ اب ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ آئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کے دکھلائی۔ اب جنہوں نے رسول جیسی نماز پڑھی وہ کون ہیں؟ جن ہستیوں نے رسول جیسی نماز پڑھی وہ کون ہیں؟ میں آپ سے تھوڑی سی فکر چاہتا ہوں، تھوڑی سی اپنے دلوں کو بلند کریں۔ رسول جیسی جنہوں نے نماز پڑھی وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ رسول کے گھر والے ہیں۔ کیوں رسول کے گھر والے ہیں؟ ہم کسی اور سے رجوع کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کسی اور سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم کسی تیسرے سے پوچھ لیں، ہم کسی چوتھے سے پوچھ لیں، بھائی رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، رسول کیسے حج کرتے تھے، ہم ان سے پوچھ لیں۔ نہیں پوچھ سکتے، کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ قرآن کا قاعدہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے ہمیں اپنے بال علی نہیں 12 دیے۔ اور کہا کہ یہ تمہیں بتائیں گے کہ میں نماز کیسے پڑھتا تھا، یہ تمہیں بتائیں گے کہ دین کا وارث حقیقت میں کون ہے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ روزہ کتنا رکھنا ہے۔ تو بھائی رسول کے گھر والے، قرآن کا قاعدہ ہے نا، جو میرا رسول ہے تو رسول نے کیا دیا؟ رسول نے علل اعلان، اب یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ایسے ہی اس ذی الحج کو 2 عیدیں بڑی عیدیں آتی ہیں، ایک 18 ذی الحج کو آتی ہے اور ایک 24 ذی الحج کو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ 18 ذی الحج کو بھی عید آتی ہے، 24 ذی الحج کو بھی عید آتی ہے۔ اچھا 18 ذی الحج کو ہم کون سی عید مناتے ہیں؟ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں؟ نہیں، ہم 18 ذی الحج والی جو عید جدید ہے ہم اپنی طرف سے نہیں مناتے، یہ قرآن نے کہا ہے منایا کر۔ اب لوگ بھول جائیں تو بے شک بھول جائیں، قرآن بھولنے نہیں دیتا۔ جب تک قرآن میں آیت موجود ہے غدیر زندہ رہے گی۔ اور دوسری عید ہے 24 ذی الحج کو، اور 24 ذی الحجہ کی عید جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت ساری ہم نے عیدیں بنائی ہوئی ہیں اور ہر دوسرے دن ہم عید بنا دیتے اپنی مرضی سے۔ نہیں بھائی، ہم اپنی مرضی سے عید نہیں مناتے، ہم تو قرآن کے ساتھ جب رجوع کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو قرآن پکار کر کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرا رسول میرا وہ پیغام پہنچا دے جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ
قرآن کے نزدیک عید مناتے ہیں، اسی مہینے میں مناتے ہیں، بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، اور اسی لیے یہ ہمارے ساتھ کوئی اور ساتھ نہیں دیتا، یہ عید منانے میں کوئی اور ساتھ ہمارا نہیں دیتا، لیکن ہم عید مناتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بس ختم کر رہا ہوں، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے، تو اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ علی المرتضیٰ۔ علی سخاوت کرے تو قرآن بنے، علی سخاوت کرے تو قرآن بنے، علی حالت رکوع میں زکات دیں تو ولایت لے آئیں، علی وہ ہے جو شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جنگ کے تیور دکھائیں تو قرآن بن جائے۔ بھائی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے انہی ہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان لوگوں کی معرفت ضروری ہے۔ لوگوں نے ان ہستیوں کی معرفت نہیں کی، ٹھیک ہے نا، ان ہستیوں کی معرفت نہیں کی۔ کاش امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان ہستیوں کی معرفت کر لیتے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ یہ جو مسلمان دنیا کے ہر کونے میں مار کھا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقت میں یہ ان ہستیوں کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کے دامن کے ساتھ جا لگے ہیں، اور جب ان ہستیوں کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کے دامن کو پکڑیں گے تو پھر گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس واسطے ایک مثال اور دے دوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ تک جانے کے لیے اللہ کے رسول نے واضح روشن راستہ بعین سب کو دکھایا، اور کیسے دکھایا کہ سب کے دروازے بند کر دی، علی کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے کھلا رکھا۔ کیوں کھلا رکھا؟ اس بات سے کھلا رکھا کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو ولی کا دامن پکڑو۔ ایسے نہیں بند کیا اللہ کے رسول کا دروازہ، سب کے دروازے بند ہو گئے اللہ علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر علی کے دامن کو پکڑو، پھر حسن کے دامن کو پکڑو، پھر حسین کے دامن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ سورہ شفا پڑھتے ہیں نماز میں تو دونوں کے جو ہے نا وہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کیا نام علیہم کون ہے اور غیر مغضوب کون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں گروہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کیا نام علیہم کون ہے اور غیر مغضوب علیہم کون ہے۔ بس آپ کے کاموں کو تمام کرتا ہوں، خدا ولی عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ بالکل 18 دن رہ گئے محرم کو شروع ہونے میں، اور ابتدائی طور پر 15-20 دن پہلے آپ کو صرف اتنا ہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو تیار کریں گے محرم کے لیے، گناہوں سے بچیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، ہمارے آقا حسین ہم سے راضی ہوں، باوضو رہیں گے، باوضو رہ کر اپنے ایام گزاریں گے، پاکیزہ لباس پہن کر عزاداری کریں گے، باوضو ہو کر عزاداری کریں گے، اور عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، مقصد حسین بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ مقصد حسین ابن علی کیا ہے۔ مقصد حسین ابن علی کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا مارکہ وفادینا ہو کہ اللہ نے اس
कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी में बदल दिया, कोई ना तो मकसद था ना, ठीक है। आज मुसलमान खुशी मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं मुसलमान। हजरत इस्माइल के भाईजाने की, और वो कहते हैं कि ये बड़ी बाबरकत साथे हैं, बड़ा बाबरकत दिन है, बड़ा अजीम दिन है। मुसलमान कुर्बानी करने से पहले काश ये सोचता कि ये जो कुर्बानी कर रहा है, जो इम्तिहान हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने दिया, एक थोड़ी सी निगाह उस इम्तिहान की तरफ डाल देता और ये सोच लेता कि जब एक बाप अपने 18 साला जवान बेटे के गले पर छुरी चलाने लगा था, तो उस वक्त बाप की कैफियत क्या थी और बेटे की कैफियत क्या थी। एक लम्हे के लिए मुसलमान सोच लेता। गोश्त खा लेना आसान है मेरे भाइयों, ईदें खुशियाँ मनाना बड़ा आसान है, लेकिन कम अज कम फलसफे कुर्बानी को तो देख लेता ना कि ये एक इम्तिहान है, बाप और बेटे दोनों का सब्र का इम्तिहान है। बाप छुरी चलाना चाहता है, बेटा कुर्बान होना चाहता है। बेटे ने कोई उधर पेश नहीं किया, लेकिन बेटे ने कहा कि बाबा आप अपने मकसद को आगे लेके बढ़े, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, आप मुझे साबिरीन से पाएंगे। बेटे ने कहा बाबा जो हुक्म आपको हुआ है उसकी तकमील करें, आप मुझे साबिरीन से पाएंगे। यहाँ पर रुक कर एक जुमला कहूँगा कि हज़रत इस्माइल जो जवान हैं, उन्होंने जब मुसीबत आई है तो कहा है कि आप हमें साबिरीन से पाएंगे। यही फर्क होता है एक नबी और इमाम में कि जब भी नबी पर मुसीबत आई है तो नबी ने कहा कि हम सब्र करेंगे, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब किसी इमाम पर मुसीबत आई है तो इमाम ने सब्र नहीं शुक्र किया। मेरे भाइयों थोड़ा सा गौर करना, मुसीबत पर सब्र करना ये ऐन है, लेकिन मुसीबत पर शुक्र करना, शुक्र हमेशा नेमत पे होता है, हाँ मुसीबत पे नहीं होता। शुक्र पर, शुक्र किस पर होता है? नेमत पर, खुशी पर। लेकिन मासूमीन ने जो शुक्र किया है वो हर मुसीबत पे किया। इससे बढ़ के आपको कुछ नहीं बयान कर सकूंगा। इस फलसफा को समझ लेते मुसलमान और फिर इस आयत की रूह से देख लेते कि वाक़अतनाहुम बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने इस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी में बदल दिया। फिर उस अजीम कुर्बानी की मिसाल को समझ जाते कि इस कुर्बानी को अदा करने में कोई रोक रुकावट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप बाजार के अंदर कुर्बानी करें, आप घर के अंदर कुर्बानी करें, आप 10 अफराद मिलकर कुर्बानी करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये सुन्नत इब्राहीमी है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन हम मोहम्मद मुस्तफा की आल की सुन्नत पर, हम आले मोहम्मद की मुसीबतों पर अगर हम एहतजाज करें तो फौरन फतवा आ जाएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एक या दो जुमले कहूँगा बस। आज दूसरा दिन ईद का है, बच्चों ने ईद मनाई, अपने वालिदैन से ईद भी दी होगी, खुशियाँ मनाई होगी, अपनी मर्जी से चीज़ें खाई होंगी। लेकिन सफीर हुसैन के बच्चे तो कुफे के बाजारों में घुस गए ना।
ان کی عید کوفہ کے بازاروں میں سفیر حسین کے بچوں کی عید حارث کے تماچوں کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کی عید قید خانے میں. میرے بھائیوں یہ لعین بالکل ایک جملہ کہوں گا، لعین جب دے گیا نا قرآن کے کنارے پر اور ذبح کیا بچوں کو ذبح کر کے جب واپس لایا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے بچوں نے اپنے چہرے نہیں دھوئے ہوئے تھے، پانی بہت تھوڑا ملتا تھا، خال آلود چہرے تھے. جب اپنے زیاد کے دربار میں لے کے گیا نا یہ غلام، اس نے کہا کہ میں جتنا زیادہ ظلم بتاؤں گا اتنا زیادہ بڑا انعام مجھے ملے گا. ابن زیاد بڑا جابر ظالم تھا، لیکن جیسے ہی وہ شہزادوں کے سروں کی طرف نگاہ پڑی تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں جن کی تجھے تلاش تھی. ابن زیاد نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ ان کو زندہ لے کے آؤ. نے کہا کہ نہیں میں زندہ نہیں لایا، اس ڈر سے کہ مجھ سے یہ چین نہ جائے. نے کہا کہ مرتبہ سر کو نا غسل کر کے دھو کے لاؤ. میرے بھائیوں بزرگوں چھوٹے چھوٹے سامنے بچوں کے 7 سال کا بچہ کتنا بچہ ہوتا ہے، 11 سال کا بچہ کتنا بچہ ہوتا ہے. جب غسل کر کے سامنے لے کے آئے نا تو ابن زیاد نے کہا کہ اے ظالم مجھے یہ تو بتا کہ ان کے پیروں پر یہ نشان کیسے ہیں. میرے بھائی ایک مرتبہ حارث نے کہا کہ یہ جو چہرے پر نشان ہیں وہ میرے کپڑوں کے ہیں. جب میں ان کو مراد کی طرف لے کے جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہ لے جا، میں زبردستی ان کو لے کے جاتا تھا. ایک مرتبہ جو سر کے بالوں پر نگاہ پڑی ابن زیاد کی تو کہا نہیں یہ تو بتا کہ ان بچوں کے بال ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں. اس وقت لئی نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے اس لیے ہیں کہ بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میں مراد کی طرف لے کے جاتا تھا. بچے کہتے تھے بال میرے ہاتھوں میں رہ جاتے تھے. مالک اللہ کل شین کلی تمام مالک اللہ کل شین کلی تمام پریشان کریم اللہ واسطہ محمد علیہ محمد کا حرمان اللہ کا صادق کے خدمت مالک اللہ کل شین کلی بانیاں مجلس کی توفیق عطا خیر میں اضافہ آنے والی افات بلیات اور سماوی سماوی جتنے مومنین مسافر ہیں اپنے منزل مقصود کا اتفاق کریے توفیق یہ دوست آباد میں دعا کے لیے ذرا پاک کو بھی دعا کی دعا میں سجاتے ہیں. خالق کے آرات میں شیئر کی واسطہ محمد علیہ محمد کا حضرت تقاض کے مقارن پر محمد سے در گزر والدین دوست آباد میں محمد سے در گزر کریم اللہ امام کی برکت کی امام زبر علیہ السلام کے دوست مطالعہ ہمیں ان کی زیادت کی قابل ہمارا آج نام سلام امام پاک پروردگار واسطہ محمد علیہ جتنے مومنین کی شہید ہیں سب کے گھروں میں کر سب کو دن کو دن رات کو مل کر کیا تھا. خاص پروردگار جو پریشان حال ہے اللہ کی پریشانیوں سے معاف دنیا جہان میں جہان اس وقت کامل کے دنوں کا شکار ہے. خاص پروردگار اور سب کو دانے کے نام سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم